خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کے دور کی داستان، خدنگ عثمانی، قسط نمبر 7۔ سنان پاشا نے بے مروتی سے کہا، میری اپنی رائے محفوظ ہے، لیکن یہ یاد رکھو گے تم یہاں شادی کرنے نہیں آئے، اور یہ کہ شادی کر لینے سے تمہاری شناخت جاتی رہے گی اور سلطان کے ماتوب کہلاؤ گے۔ ذکریہ کھسیا ہوا تھا، بولا، پاشا میں جانتا ہوں کہ میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا، آپ مطمئن رہیں۔ ابھی یہ باتیں جاری ہی تھی کہ وہاں صفی الدین بھی پہنچ گیا۔ سنان پاشا اس کو دیکھتے ہی چلا گیا۔ صفی الدین نے ازراہ اخلاق سنان پاشا سے پوچھا، پاشا کہاں چل دیے؟ سنان پاشا نے جواب دیا، میں پھر حاضری دوں گا، ابھی کئی ضروری کام انجام دینے جا رہا ہوں، بعد میں ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی، میں تو جناب چل دیا۔ صفی الدین اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سیدھا ذکریہ کے پاس پہنچا اور نہایت شفقت سے بولا، تیرے پاشا نے میری ناہید کی پیشانی پر شاندار مستقبل کی روشنی دیکھ لی ہے، اس سلسلے میں تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ ذکریہ نے کہا، بہتر ہے، مانگیے، اگر میرے پاس وہ چیز ہوئی تو میں دینے سے انکار نہیں کروں گا۔ صفی الدین نے پوچھا، کیا ناہید اور تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ ذکریہ کی جی میں آئی کہ صفی الدین سے صاف صاف کہہ دے کہ وہ ناہید کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہاں کے اقرار یا انکار کی خبر سنان پاشا کو ضرور ہو جائے گی۔ اگر یہ خبر اقرار کی شکل میں ہوگی تو اس کے ناخوشگوار اثرات سلطان تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کے مضر اور اذیت ناک اثرات صفی الدین اور ناہید پر مرتب ہوں گے اور ان دونوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ صفی الدین نے کہا، نوجوان تو کیا سوچنے لگا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ ذکریہ نے آہستہ سے کہا، محترم سردار، میں ناہید کو پسند کرتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ ناہید بھی مجھے پسند کرتے یا نہیں، سوال کے حصے کے ناہید ہی جواب دے سکتی ہے۔ صفی الدین نے جواب دیا، میں ناہید کا باپ ہوں، جانتا ہوں کہ اس سوال کا وہ کیا جواب دے گی۔ کچھ دیر کے لیے ماحول پر سکوت طاری ہو گیا۔ شاید وہ ذکریہ سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر جب ذکریہ نے زبان نہ کھولی تو صفی الدین خود ہی بولا، نوجوان، سننے میں آیا ہے کہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ اپنا مستقل چھوڑ دیا ہے اور ہماری طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ ان قریب جب ہم ایک دوسرے سے متصادم ہوں گے تو پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ بچے اور کون مارا جائے۔ میں ایک دور اندیش انسان ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ناہید کا فیصلہ اسی وقت کر دوں۔ ذکریہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ صفی الدین نے جواب دیا، میں ناہید کو تیرے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ ذکریہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن محترم سردار، ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ناہید سے محبت کی کرتا ہوں، لیکن ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ صفی الدین نے ذکریہ کے انکار میں اپنی اہانت محسوس کی، چی بچی ہو کر مخاطب ہوا، نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ اس وقت تو کس سے مخاطب ہے؟ کیا تو مجھ سے انکار کر سکتا ہے؟ اگر تو ناہید کو پسند کرتا ہے تو شادی سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، سردار، میں نے شادی سے انکار نہیں کیا، لیکن فوری اور ہنگامی شادی سے انکار ضرور کر دیا ہے۔ جب تک سلطان سے صف آرائی کا کوئی خوشگوار نتیجہ برآمد نہ ہو، میں شادی کی حامی نہیں بھر سکتا۔ صفی الدین نے غصے میں حکم دیا، تب پھر تو یہاں سے دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ذکریہ کی جی میں آئی کہ صفی الدین کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے، لیکن ایسا نہیں کر سکا۔ چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل گیا اور صفی الدین اس کے جاتے ابل پڑا۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود ہی طے کر کے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا تھا، اس نوجوان کو میری بے عزتی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ باہر ذکریہ نے ناہید کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اسی ہال میں نمودار ہوئی تھی جہاں سے وہ خود نکلا تھا۔ ناہید نے اس کا راستہ روک لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت کرب سے پوچھا، اندر کیا باتیں ہوئی؟ ذکریہ نے جواب دیا، یہ سوال تو اپنے باپ سے کر سکتی ہے، اس کا وہی جواب دے سکتا ہے۔ ناہید نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اس کا جواب میں تجھ سے لوں گی۔ ذکریہ نے جواب دیا، ناہید، میں اس وقت ابھی فوری طور پر شادی نہیں کر سکتا، مجھ کو وقت درکار ہے۔ ناہید نے پوچھا، کتنا وقت؟ ذکریہ نے جواب دیا، سر دست اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ناہید نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور ایک طرف جاتے ہوئے بولی، اب میں تجھ سے نہ ملوں گی اور نہ ہی تجھے اپنی صورت دکھاؤں گی۔ ذکریہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بگڑے ہوئے حالات میں انہیں سنبھالنا بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ایک فرضی قاصد نے سنان پاشا کے پاس سلطان کا یہ پیغام پہنچایا کہ ترکی اور ایران کی سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، سلطان کو اس کی خبریں برابر پہنچ رہی ہیں، اس لیے سلطان یہ ضروری تصور کرتا ہے کہ ان غداروں اور باغیوں کو فوراً سلطان فوج کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے۔ سنان پاشا نے سلطان کا یہ خط خود بھی پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھوا دیا، اس میں صفی الدین بھی شامل تھا۔ اس نے پوچھا، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ سنان پاشا نے جواب دیا، اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے میدان جنگ میں سلطان کا استقبال کرنا۔ میں سلطان سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ صفی الدین نے سنان پاشا کی پوچھ تھپ تھپائی، بولا، میں تجھ سے یہی امید کرتا تھا، شکر ہے خدا نے میری لاج رکھ لی۔ ان میں کئی دن تک اس مسئلے پر گرما گرم بحث ہوتی رہی کہ اتحادیوں کو آخر کس طرح ایک جھنڈے تلے کھڑا کر دیا جائے۔ آخر یہ طے پایا کہ آنے والے جمعے کو نماز کے بعد سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہیں اس مسئلے پر غور کر کے خدا سے مدد کی درخواست کی جائے۔ جمعے سے پہلے ذکریہ نے صفی الدین کو راستے میں روک لیا اور معذرت کرنے لگا، لیکن صفی الدین نے یہ کہہ کر جھڑک دیا، نوجوان، اب میں تجھ سے جنگ کے بعد بات کروں گا۔
ذکریہ نے ازراہ طنز کہا، محترم سردار کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ سلطان کے ینیچری لشکر کا مقابلہ کر لیں؟ صفی الدین نے جواب دیا، نوجوان شاید تیرا دماغی توازن درست نہیں رہا، سلطان اس کے ینیچری ہمارے 1,10,000 جنگجو لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذکریہ نے کہا، میں آپ کی باتوں پر کس طرح یقین کر لوں؟ بہرحال دوران جنگ سلطان کے ینیچری آپ کے اور آپ کی قوم کے حق میں بلائے جان بلکہ ملک الموت ثابت ہو سکتے ہیں۔ صفی الدین نے جواب دیا، افسوس کہ میں تجھ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، میرے سوالوں اور جوابوں کی حقیقت میدان جنگ میں واضح ہو جائے گی۔ سنان پاشا نے اپنے خاص آدمیوں کو ایک مختصر سا پیغام بھیج دیا، نماز جمعہ کے فوراً بعد نہتوں کو ہتھیار اٹھانے کا موقع نہ دو اور سلطانی غداروں کو جو جہاں ہو وہیں ہلاک کر دو، ٹھیک نماز جمعہ کے بعد۔ لیکن سنان پاشا نے ذکریہ کو بطور خاص زبانی سمجھایا، ذکریہ کیا تو ناہید سے محبت کرتا ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، نہیں، ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں۔ لیکن جب وہ بات کہہ رہا تھا اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، نبضیں ڈوبی جا رہی تھی۔ سنان پاشا نے بشاش لہجے میں کہا، اگر تو جھوٹ نہیں بول رہا تو یہ نئی ذمہ داری قبول کر، صفی الدین پر تجھے تعینات کیا گیا ہے، یاد رکھ، صفی الدین پر۔ ذکریہ کے دل پر ایک بار پھر چوٹ سی لگی، جھنجھلاہٹ میں جواب دیا گیا، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو میں آپ کی خوشی ضرور پوری کروں گا۔ سنان پاشا نے کہا، اس میں میری اور تیری خوشی کی کیا بات ہے؟ اس سارے مجموعی عمل سے سلطان خوش ہوگا اور اس میں ہماری خوشی پنہا ہے۔ ذکریہ میں تیری جذباتیت کی وجہ سے آگاہ ہوں، لیکن تو یہ کیوں بھولا جا رہا ہے کہ ینیچری خاندان نہیں رکھتے، ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ ذکریہ نے سنان پاشا کی باتیں اس طرح سنی گویا یہ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی یا پھر وہ گہری نیند میں تھا، اس کے پاس کوئی بیٹھا بول رہا تھا۔ سنان پاشا کے ہزاروں آدمیوں نے حیرت انگیز طور پر صفی الدین کے ہزاروں آدمیوں سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ صفی الدین کے آدمی غیر مسلح تھے اور سنان پاشا کے لوگ مسلح ہتھیار بند۔ وہ جب نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنی صفوں سے الگ ہوئے تو انہوں نے وہاں ایک عجیب ناقابل فہم اور بھیانک عمل جاری دیکھا۔ ہزاروں مسلح لوگ غیر مسلح لوگوں کو ہلاک کرنے میں مشغول تھے۔ صفی الدین کے آدمیوں کے بھاگنے کی راہیں مسدود کر دی گئی تھی۔ چند گھنٹوں میں سبھی کا صفایا کر دیا گیا۔ ذکریہ نے کچھ دیر صفی الدین کو تلاش کیا۔ چالاک بوڑھا کہیں نکل بھاگنے میں بس اتنا کامیاب ہوا تھا کہ وہاں جھیل کے کنارے کنارے پیدل سفر کرنے میں مشغول تھا اور یہ سنان پاشا کے ہتھیار بند آدمیوں کی پشت پر تھا۔ ذکریہ نے معلوم نہیں کس طرح صفی الدین کو تلاش کر لیا اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ ذکریہ نے برہنہ شمشیر ہوا میں لہرائی، دھوپ میں آئینے جیسی چمک سے نظروں میں چکا چونک پیدا ہو گئی۔ ذکریہ نے چیخ کر کہا، او سلطان کے غدار، ٹھہر جا ورنہ میں تجھے تیر سے ہلاک کر دوں گا۔ صفی الدین ذکریہ کی آواز سن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دوڑ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ صفی الدین نے اپنے دونوں ہاتھ دفاع کے لیے اوپر اٹھائے اور ذکریہ سے پوچھا، نوجوان یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں دھوکے سے ہلاک کر رہے ہیں؟ ذکریہ نے جواب دیا، سلطان کے وفادار ینیچری سلطان کی غدار رایا کو ہلاک کر رہے ہیں کیونکہ انہیں سلطان کا یہ حکم ملا تھا۔ صفی الدین کی آنکھیں فرتے خوف سے ابل پڑی، بے اختیار بولا، گویا تو خود بھی ینیچری؟ ذکریہ نے صفی الدین کی گردن پر ایک بھرپور وار کیا، ہاں میں بھی سلطان کی ینیچری فوج سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کوئی کنبہ نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں۔ ذکریہ کی تلوار صفی الدین کی گدی میں اتر گئی، وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ ذکریہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، گو کہ اس کا کوئی کنبہ نہیں تھا نہ خاندان، لیکن صفی الدین کی گدی کا زخم وہ براہ راست اپنی دل و دماغ پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے صفی الدین کے کان کے پاس منہ جا کر کہا، محترم سردار، اے کاش آپ غدار نہ ہوتے، اے کاش آپ کی قوم کے لوگوں نے ایران سے ساز باز نہ کی ہوتی۔ صفی الدین کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ ذکریہ پریشان تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اب صفی الدین کی ہلاکت کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس نے اپنی پیچھے آہٹ محسوس کی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، سنان پاشا کو چند ینیچری جوانوں کے ساتھ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ سنان پاشا صفی الدین کی لاش دیکھ کر خوش ہوا، بولا، ذکریہ تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا، اب میرے ساتھ چل اور میں جو حکم دوں اس پر عمل کر۔ ذکریہ کا ذہن صاف نہیں تھا، پوچھا، لیکن پاشا اس سردار کی موت کے بعد اس کے خاندان کا کیا حشر ہوگا؟ سنان پاشا نے جواب دیا، یہ سوچنا تیرا کام نہیں ہے کہ تجھ کو یاد نہیں سلطان نے ہم دونوں کی بابت کیا کہا تھا؟ سنان پاشا کی مکمل تابعداری اس کی سوا کچھ نہیں، میں سلطان کی بات تجھے یاد دلا رہا ہوں۔ ذکریہ نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے سلطان معظم کی بات یاد ہے، میں آپ کا تابعدار ہوں، حکم دیجیے تاکہ میں اس کی تعمیل کروں۔ سنان پاشا اس کو اپنے خیمے میں لے گیا، وہاں ایک خط پہلے ہی لکھ کر تیار رکھا گیا تھا۔ اس میں سنان پاشا نے اپنے کارنامے کی نہایت مختصر درودات لکھی تھی۔ سلطان معظم کے وفادار ینیچری سلطان کے ہزاروں غداروں کو ذرا سا زخم کھائے بغیر ہی صفایا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب سلطان کی مشرقی سرحدیں غداروں سے پاک کر دی گئی ہیں۔ یہ مختصر سی تحریر ذکریہ کو دے کر سنان پاشا نے بطور خاص ہدایت کی، یہ اہم خوشخبری تو کسی طوفان جیسی تیز رفتاری سے قسطنطنیہ لے جائے گا۔ یہی خوشخبری چند دوسرے ینیچری بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن سلطان کی نظروں میں بس ایک ہی شخص عزت اور مقام حاصل کر سکے گا،
وہ شخص جو یہ خوشخبری دوسروں سے پہلے سلطان تک پہنچا دے گا۔ ذکریہ نے اسی وقت اچھل کر گھوڑے کی پشت سنبھالی اور کسی زیادہ راہ کے بغیر ہی سلطان کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ صفی الدین، اس کا خاندان، ناہید اور صفی الدین کی قوم کے وہ لوگ جن کے ساتھ وہ کچھ عرصہ گزر بسر کر چکا تھا، سبھی خواب و خیال کی طرح یاد آ رہے تھے۔ ان کی محبتیں ذکریہ کے دل میں نشو نما پا رہی تھیں اور وہ ان کی جدائی کا غم اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، لیکن ان سب پر سلطان، استاد ارسلان اور سنان پاشا کی یہ باتیں غالب آ رہی تھی۔ سلطانی حکم، سنان پاشا کی مکمل تابعداری، اس کے سوا کچھ نہیں۔ استاد ارسلان کی نصیحت، یہ نیچری کوئی کنبہ نہیں رکھتے، ان کا کوئی خاندان نہیں ہوتا۔ سنان پاشا کی ہدایت، یہ خوشخبری چند دوسرے ینیچری بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن سلطان کی نظروں میں بس ایک ہی شخص عزت اور مقام حاصل کر سکے گا، وہ شخص جو یہ خوشخبری دوسروں سے پہلے سلطان تک پہنچا دے گا۔ ان باتوں نے مہمیز کا کام کیا اور ذکریہ طوفان جیسی تیز رفتاری سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ذکریہ اپنے گھوڑے کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی، وہ سب سے پہلے سلطان کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے راستے میں چند گھڑ سواروں کو بگڈر بھاگتے دیکھا تو اسے شبہ گزرا کہ شاید انہی میں وہ ینیچری قاصد شامل ہے جو سنان پاشا کا خط لے کر سلطان کے پاس سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے ہلاک کرا دیا جائے تو یقینی طور پر سلطان کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچے گا، لیکن پھر یہ سوچ کر باز رہا کہ ممکن ہے ان میں سنان پاشا کا نام ابر نہ ہو۔ رات کو اس سے رک جانا پڑتا تھا اور قیام کے لیے وہ سرائے کا نہیں بلکہ مسجد کا انتخاب کرتا تھا۔ اس سے ڈر تھا کہ وہ کہیں اور کسی وقت بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ مسجدوں میں بھی اس طرح کے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے، مگر وہ نہایت مختصر اور گول مول جواب دے کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس کو ایک بات پر بڑی حیرت تھی، جھیلوان کے کنارے جو کچھ پیش آیا تھا اس کا راہ میں ملنے والی آبادیوں کو کوئی علم نہ تھا۔ وہ راہ کی صعوبتیں جھیلتا ہوا ادا پراری سے چند میل جنوب میں دریائے ستریا کی ایک ساحلی بستی میں دم لینے کے لیے رک گیا۔ معلوم نہیں کیوں ذکریہ نے سوچا کہ یہاں کسی مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس کو کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کی سرائے میں گیا۔ سرائے نہایت مختصر تھی، 10-12 تنگ و تاریک کوٹھریاں، ان کے سامنے ایک طولانی مسقف دالان۔ اس دالان میں مسافر اپنے گھوڑے باندھے تھے، عجیب بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سرائے کے سامنے ایک 2 منزلہ مکان بنا ہوا تھا، نچلے حصے میں سرائے کے مالک کے ملازم رہتے تھے اور بالائی حصے میں خود مالک سرائے رہتا تھا۔ اس کا اپنا مکان تو بستی ہی میں تھا، مگر وہ صبح سے شام تک یہی رہتا تھا، مغرب کے وقت بستی میں چلا جاتا تھا، کبھی کبھی یہی رہ جاتا تھا۔ ذکریہ سرائے میں پہنچا اور سرائے کے مالک سے ملاقات کی۔ ذکریہ نے پوچھا، برادر عزیز، کیا کوئی کوٹھری خالی ہے؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، آج تو کوئی کوٹھری خالی نہیں، ہاں اگر چند گھنٹے پہلے آ جاتے تو 3 کوٹھریاں خالی مل جاتی۔ ذکریہ کا ماتھا ٹھنکا، پوچھا، ان چند گھنٹوں میں کون کون آ گیا؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، 3 نوجوان مسافر جو قسطنطنیہ جا رہے ہیں، یہ کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے، اگر تم چاہو تو کل تمہیں 1 کے بجائے 3 کمرے مل جائیں گے۔ ذکریہ خوف سے سہم گیا، اس نے آہستہ سے پوچھا، ان 3 نوجوانوں میں مسافروں کے گھوڑے کہاں ہیں؟ سرائے کے مالک نے دالان کے آخری 3 کوٹھریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہے ان کے گھوڑے، اگر تم چاہو تو ان نوجوانوں سے تمہارے لیے درخواست کروں، ان میں سے کوئی نہ کوئی تمہیں اپنے ساتھ ٹھہرا سکتا ہے۔ ذکریہ نے بے دلی سے جواب دیا، نہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ سرائے کے مالک کی تما نے زور مارا بولا، تم کل تک میرے ساتھ رہ سکتے ہو، اوپر والے کسی ایک کمرے میں اس کا کرایہ تم سے وہی لوں گا جو ان کوٹھریوں کا لیتا ہوں۔ ذکریہ کو یہاں ٹھہرنے میں پسو پیش ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مسجد ہی کو ترجیح دینا چاہی، مگر ارادہ کرتے کرتے باز رہا اور سرائے کے مالک سے کہا، میں ایک شرط پر بالائی کمرے میں رہ سکتا ہوں، میں قسطنطنیہ جا رہا ہوں اور یہ تینوں بھی قسطنطنیہ جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں میری بابت کچھ معلوم نہ ہو، میں کل صبح ان تینوں سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سرائے کے مالک نے متجسس نظروں سے ذکریہ کو دیکھا اور جواب دیا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم کل صبح چلے جاؤ گے یا کل شام کو جاؤ گے، میری دلچسپی تو اس میں ہے کہ تم سرائے کا کرایہ فوراً ہی ادا کر دو اور جب تک رہو کرایہ پیشگی ادا کرتے رہو۔ ذکریہ نے کہا، لیکن وعدہ یہ کرو کہ میری آمد کا ان تینوں کو علم نہیں ہوگا۔ سرائے کا مالک ہنس دیا، بولا، صاحب زادے کیسی باتیں کرتے ہو، میں غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں۔ ذکریہ نے جواب دیا، جناب والا، میں نہیں جانتا کہ تم ذمہ دار شخص ہو یا غیر ذمہ دار شخص، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ان تینوں کو میری موجودگی کا علم نہ ہونے پائے۔ سرائے کا مالک بھی چڑ گیا، بولا، صاحب زادے اگر تم مجھے اعتبار کے لائق نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے میرے پاس کوئی کمرہ نہیں، کہیں اور انتظام کر لو جا کر۔ سرائے کے مالک کے اس 2 ٹوک اور خوش جواب نے ذکریہ کو مشتعل کر دیا، لیکن اس وقت وہ اس حیثیت میں نہیں تھا کہ اپنے اشتعال کا اظہار کرتا۔ سرائے کا مالک اپنے نچلے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ ذکریہ نے بات بگڑتے دیکھی تو خوشامد سے کہا، واہ جناب، میری ذرا سی بات کا برا مان گئے، خیر
अगर मेरे लिए कमरा नहीं है तो ना सही, मगर ये वादा तो जरूर करो कि मेरा जिक्र किसी से नहीं करोगे। सराय के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। जिक्रिया कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा खुल गया और वहां से सराय के मालिक की बजाय कोई और बूढ़ा शख्स निकला। बेमुरब्बती से पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है? जिक्रिया ने जवाब दिया, सराय के मालिक से मिलना है। वो कहाँ चला गया? बूढ़े ने कहा, जो कुछ कहना है मुझसे कह दे, अब वो तुझसे नहीं मिलेगा। जिक्रिया ने कहा, इससे कह दो कि मैं हर कीमत पर एक रात यहाँ गुजारूंगा। मैं इसका पेशगी और दुगना किराया अदा करने को तैयार हूँ। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा। इसी वक्त पीछे से सराय का मालिक नमूदार हो गया। इसने जिक्रिया की बात सुन ली थी। बोला, साहिबजादे, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे और अपने आप को राज में क्यों रखना चाहते हो। मैं तुमसे ये सारी बातें पूछ भी नहीं सकता। मेरा काम तो ये है कि अपने मुसाफिरों को आराम पहुंचाऊं। मेरा ये काम हरगिज नहीं कि अपने मुसाफिरों की जासूसी करूं और एक एक की खबर दूसरे तक पहुंचाता फिरूं। जिक्रिया ने कमरे का किराया दोगुना पेशगी अदा कर दिया। सराय का मालिक इसको ऊपर ले गया। इसका घोड़ा नीचे बांध दिया गया। जिक्रिया को जो कमरा दिया गया था वहां से सराय की कोठरियां बहुत साफ नजर आती थी। इसने यहीं से इन तीनों को देखने की कोशिश की जो इसकी तरफ कुस्तुनतुनिया जा रहे थे, लेकिन वो तीनों अपनी अपनी कोठरियों में बंद थे। इसने इनके घोड़ों की झलक जरूर देख ली जो दालान में खड़े जुगाली कर रहे थे। शाम से जरा पहले सराय के मालिक के साथ एक शख्स इसके कमरे में दाखिल हुआ और इससे दरख्वास्त की कि जिक्रिया रात का खाना इसके मुरीदों के साथ खाए। सराय का मालिक इस शख्स का बड़ा एहतराम कर रहा था। इसने जिक्रिया को बताया कि ये शख्स जिसका नाम उस्मान है इस इलाके का पीर है। इसके सैकड़ों मुरीद हैं जो खानकाह के लिए अपनी अपनी आमदनी का 1/4 पीर के हवाले कर देते हैं और पीर उस्मान इस रकम को मुसाफिरों की ज़ियाफत और कर्जदारों, बेवाओं और यतीमों पर खर्च कर दिया करते हैं। पीर उस्मान ने जिक्रिया को मजबूर किया कि वो रात का खाना खानकाह में खाए। जिक्रिया इनकार कर देना चाहता था मगर सराय के मालिक ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिक्रिया को शुबा था कि इस ज़ियाफत में सराय में मुकीम तीनों लड़कों को भी मदऊ किया गया होगा और वो इन तीनों के सामने जाना नहीं चाहता था। इसने पीर उस्मान से मुआज़रत करना चाहिए। पीरो मुर्शद, मैं अलग सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, इसलिए पूरी रात आराम करना चाहता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए? पीर उस्मान ने जवाब दिया, नौजवान, मैं जानता हूँ तू माजरत क्यों कर रहा है। सराय के मालिक ने सारी बात पहले ही बता दी है, इसलिए मैंने इन तीनों को ज़ियाफत में नहीं बुलाया। इन्हें कल सुबह बुला लूंगा। आज तेरी बारी है। अब जिक्रिया इनकार नहीं कर सका, ज़ियाफत कबूल कर ली। पीर उस्मान ये कहकर चले गए कि मगरिब के बाद इनका एक मुरीद आएगा और जिक्रिया को ले जाएगा। पीर उस्मान के चले जाने के बाद जिक्रिया ने सनान पाशा के इस खत को फिर टटोल कर देखा जो इसके दाएं बाजू पर तावीज़ की तरह बंधा हुआ था। तीनों नौजवान की बाबत तरह तरह के ख्यालात आकर सता रहे थे। ख्यालात का सैल मुड़ा तो नाहिद की तरफ चला गया। सफीउद्दीन की मोहब्बतें और इसका आखिरी समा याद आ गया। इसने सोचा कि अगर किसी तरह नाहिद को ये बात मालूम हो गई कि इसके बाप सफीउद्दीन को खुद जिक्रिया ने कत्ल किया है तो इस पर क्या गुजरेगी। जिक्रिया को झुरझुरी आ गई और इसके रोंगटे खड़े हो गए।